السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی حیدر۔ ناظرین، آج صبح جب اٹھا تو اخباریں کھنگالنے کی کوشش کی، ملک کے بڑے اخبار چند ایک کو چھوڑ کر ہیڈ لائنز کے اندر کہیں مجھے ایک اہم خبر جس کی مجھے تلاش تھی وہ سرخیوں میں اس طرح نظر نہیں آئی جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی۔ دوسرے تیسرے صفحے پر اس خبر کے خلاصے کے درمیان ہمیں یہ آرمی چیف صاحب نے جو کل تقریب سے خطاب کیا ان کا یہ بیان دیکھنے کو ملا کہ انٹیلیجنس ایجنسی اور سیکیورٹی اداروں کے متعلق بد اعتمادی کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ اس پر بات ہونی چاہیے کہ کون بد اعتمادی کی فضا پیدا کر رہا ہے، اور اگر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اور کیا اس نہج پر پہنچ چکی ہے یہ کوشش کہ چیف آف آرمی سٹاف کو ایک بہت ہی اہم تقریب کے دوران اس بات کا ذکر کرنا پڑا، ضرب عضب کی جو اہمیت ہے اس کو بھی بیان کرنا پڑا کہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ اوروں کے لیے یہ وار آن ٹیرر ہوگی لیکن یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ ناظرین، کیوں ایسا لگتا ہے اور عوامی حلقوں میں بھی ایسی کیوں رائے پائی جاتی ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز ہوں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، ان کے متعلق بد اعتمادی کی فضا قائم کوشش کی جا رہی ہے؟ ہم نے ماضی قریب میں کچھ ایسے بیانات سنے، کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ جس سے یہ شبہ ہوا، اور بعض حلقوں میں صحافتی حلقے ہوں، سیاسی حلقے ہوں یا پھر عوامی حلقے ہوں، ان میں یہ چیز مزید تقویت حاصل کرتی گئی کہ جناب ایسا تو واقعی کیا جا رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کا یہ ایک بہت ہی مشہور جملہ جو انہوں نے کہا تھا آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے، آرمی چیف صاحب نے خود کیا کہا کل کی تقریب میں، پہلے آپ وہ سنیے، پھر ان سے پہلے کہ جن کی وجہ سے یہ بیان آیا دینا پڑا میں وہ آپ کو سناؤں گا۔ پہلے آپ آرمی چیف صاحب کی بات سنیے۔ خواتین و حضرات، جہاں ایک جانب فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جان پر کھیل کر ملک کے دونوں کے فیسیلیٹیٹرز، ابیٹرز، فائنانسیئرز اور سمپتھائزرز کی سرکوبی میں مصروف ہیں، وہاں آج بھی کچھ حلقے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کے لیے قوم میں بد اعتمادی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تمام شکوک اور الزامات کے باوجود ہمارا حوصلہ بلند ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، میں پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دوں، پھر جو اگلی چند چیزیں ہیں میں ان کی اجازت سے کچھ وقت لے کے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے جناب ہمیں جوائن کیا ہے جناب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے، سینئر سیاستدان، کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں۔ ہاشمی صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب سے، پاکستان مسلم لیگ نواز کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے وقت نکالا سر، اور آپ دونوں حضرات کی پرمیشن سے کچھ چیزیں میں چاروں بڑے ناظرین تک پہنچا دوں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ جناب محمود خان اچکزئی صاحب آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ، انہوں نے کیا باتیں کی وہ باتیں سنیے پہلے۔ ہماری ایجنسیاں گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتی ہیں جناب اسپیکر، ان ایجنسیوں کو کیا ہو گیا ہے جناب اسپیکر؟ میاں محمد نواز شریف صاحب بالکل اس کو ٹیسٹ کیس بنائیں، انٹیلیجنس والوں کو حکم دے کہ مجھے ایگزیکٹ ریزلٹ چاہیے، اس سے کام نہیں چلے گا، راہ نہیں کیا۔ اٹ از 100% فیلور آف دی انٹیلیجنس ایجنسی۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں، سندھ کا ہر آدمی جانتا ہے، بلوچستان کا ہر آدمی جانتا ہے، سرائکی علاقے کا ہر آدمی جانتا ہے، پشتونخوا کا ہر آدمی جانتا ہے جناب اسپیکر، ہمارے سارے سماج دشمن عناصر ان ایجنسیوں کی پیرول پہ ہیں۔ کوئی میرے ریجیکٹ کرے، وہ درانی صاحب بیٹھے ہیں، پنجاب کا بھی یہ نوید بیٹھا ہوا ہے، ہمارے ملک کے تمام بدماش سماج دشمن عناصر جناب اسپیکر ہماری ایجنسی کے پیرول پہ۔ بہت ہی سخت جملے تھے، پتہ نہیں میرا دہرانا بھی اس کو صحیح ہے کہ نہیں، کہ سماج دشمن عناصر اور ہمارے بدماش یا جو ملک معاشرے میں بدماش پائے جاتے ہیں وہ ایجنسیوں کے پیرول پہ ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا، ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا، وہ ریفرنس پہ آگے نہیں گیا، خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے جی۔ مولانا شیرانی صاحب جو کبھی نہیں بولتے، یا جب کبھی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا کوئی اجلاس ہو تو اس کے بعد بریفنگ دے دیتے ہیں، وہ بول پڑے، وہ کیا بولے؟ پروڈیوسر صاحب چلائیں ذرا، بلومبرگ چلائیں، میں پوائنٹس سامنے لاؤں گا ناظرین کے، پھر میں پڑھ کے بھی سناؤں گا کہ آخر انہوں نے کہا کیا تھا، ذرا چلائیں جی۔ سرائکی علاقے کا ہر آدمی جانتا ہے، پشتونخوا کا ہر آدمی جانتا ہے جناب اسپیکر، ہمارے سارے اچھا ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف آگے بڑھتے ہیں جی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا رینجرز کے حوالے سے، پہلے وہ سنیے آپ۔ رینجرز ہمارے سر کا تاج ہیں، انہوں نے پورے ملک میں اور بالخصوص کراچی میں
مجرموں اور قومی دشمنوں کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں، وہ پوری قوم کا فخر ہیں، لیکن سیاسی دفاتر کو بند کروانا اور کھلوانا جی یہ دیر ان از کا اے کام ہے۔ لسٹ آف سچ اسٹیٹمنٹس. میں بولتا جاؤں گا تو پروگرام اسی پر نکل جائے گا. خواجہ آصف کی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، پرانی اسٹیٹمنٹس ہیں لیکن ہیں. جنرل صاحب سر میں اس بحث پہ بعد میں آؤں گا، وہ ریفرنس بھیجا ان کے خلاف کیوں نہیں کیا، وہ بحث آج ہماری نہیں ہے. آرمی چیف کو اتنے انتہائی اہم تقریب جو شہداء کے حوالے سے تھی وہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑا کہ ایسے لوگ موجود ہیں. اچھا پھر وہ مجھے اتنی مشکل نہیں ہوئی کہ میں کہاں ڈھونڈوں ایسے لوگوں کو، وہ کہاں موجود ہیں جو سیکیورٹی اداروں کے متعلق بداعتمادی پیدا کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے فلور پر آ کے بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نے بدماش پالے ہوئے ہیں، ہماری ایجنسیوں نے، ہماری دانشوں نے سماج دشمن لوگ پالے ہوئے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا اور پھر ہاشمی صاحب کے ساتھ پروگرام کرنے کا ایک اور میں چاہتا ہوں کہ ایک آنر ہے. میں پہلے بھی کہا کہ بندہ سیکھتا ہے، ان کو پالیٹکس کا جو بھی ہے ہمیں تو ہم طفل مکتب ہیں. بے شک جی بے شک. میں لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک سولجر کی حیثیت سے اور ابھی ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں محمود خان اچکزئی کا بہت اچھا ریکارڈ ہے، بہت اچھے سیاستدان ہیں. آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ دل کی اتھا گہرائیوں سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ جو کہا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ پن پوائنٹ کر کے ان کو ٹارگٹ دے، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ضرور ٹارگٹ دے کہ ہمیں یہ ریزلٹس چاہیے، اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اور وہ سارا ایفرٹ کرتی ہیں اس ٹارگٹ پہ آنے. لیکن آگے جو الفاظ استعمال ہوئے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت غلط ہیں. اور مجھے توقع نہیں تھی. آپ کی پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ آپ اپنی ذاتی حیثیت نہیں کہہ رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے. آپ نے دیکھا کہ چوہدری نثار صاحب نے اس کے اوپر بڑا ریئیکٹ کیا. ابھی بھی میں سینٹ سے اٹھ کے آ رہا ہوں، چوہدری نثار صاحب تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے یہی لفظ دہرائے. انہوں نے یہ کہا، چوہدری نثار صاحب نے یہ کہا کہ 2001 میں مجھے جب کسی جرنلسٹ نے انٹرویو کیا تو اس نے کہا آپ کا پسندیدہ پالیٹیشین کون ہے؟ تو میں نے کہا دو ہیں، ایک میں نے خان ولی خان کا ذکر کیا اور محمود خان اچکزئی کا کہا. اور لیکن انہوں نے کہا میں بھی دکھ مجھے ہوا جب انہوں نے کہا بدماش ان کی پیرول پہ، چونکہ یہ ایک افغانستان میں دفن ہوئے جنرل صاحب اور ایک کہتے ہیں کہ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاؤں گا. یہ آپ کے آئیڈیلز ہیں سر، میں مطلب میرے لیے ریسپیکٹیبل ہیں دونوں بڑے ولی خان کی بات. اچھا ولی خان کی بات میں ولی خان کی بات کر رہا ہوں اور ان کا کہا. لیکن یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کھلے ماحول میں جہاں ہمیں ہماری سپیچ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ہمیں ضرور کھل کے بات تو کرنی چاہیے اور ہمیں حق ہے، لیکن حدود و قیود بڑی ضروری ہے. اور یہ بات اس کے اندر آئیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، چونکہ میں خود ایک سیکیورٹی کا بندہ بھی ہوں، کہ ہم بدماشوں اور دلوں کو پالیں گے یا خراب لوگوں کو پالیں گے. آئی تھنک یہ بہت بڑا الزام نہیں ہونا چاہیے. اور انٹرنیشنلی جو امیج پھر ہمارا جاتا ہے اور پھر وہاں سے ہمیں جو فائر بیک چیزیں ہوتی ہیں وہ پر ہی سے ہوتی ہیں نا جناب. آپ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے. اسی طرح میں ایک بات اور ابھی سینٹ کے اندر بھی جو سپیچز ہوئی ہیں وہاں بھی انہی کی پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز تھے، سینیٹرز تھے، انہوں نے بھی جو بات کی وہ کل کی ڈان میں جہاں نیچے شہداء کی تصاویر تھیں اور پوری قوم اور ریڈیو میڈیا ٹی وی سیلیبریٹ کر رہے تھے ڈیفنس ڈے، وہاں 5 کالمی سرخی ڈان کے فرنٹ پیج کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ جی جو سینیٹرز بلیم سیکیورٹی ایجنسیز فار دیئر مس ڈوئنگز اینڈ واٹ ایور. آئی واز سیئنگ کہ وی آر آؤٹ آف اسٹیپ. 99.9% نیشن جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب یہ اچھا کام اپنا ہو رہا ہو. سر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بھی سینٹ کے اجلاس سے ابھی آ رہے ہیں تو میں پہلے ہاشمی صاحب کی طرف چلا جاؤں، پھر وہ میں سٹیٹمنٹس پڑھ کے سناؤں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہیں، کل سپیچ کی ہے آرمی چیف صاحب نے، تھوڑی دیر پہلے کی سٹیٹمنٹس ہیں اور وہ بڑے سینیٹرز ہیں، معروف سینیٹرز ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. تھوڑی دیر میں آپ سن کے آئے ہوں گے. جی ہاشمی صاحب سر آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ آپ نے ہر دور دیکھا ہے، آپ نے ڈکٹیٹرشپ کا سامنا بھی کیا، جمہوریت کے لیے لڑائی بھی آپ نے ایک لڑی ہے. اب ہماری جو انٹیلیجنس یا سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ایک قربانی تو اس میں کوئی شک نہیں دے رہی ہیں. وی آر ایٹ دا اسٹیج آف وار، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو پھر کیا ہمیں یہ کہنا درست ہوگا جناب کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، یہ پرانا اسٹیٹمنٹ ہے لیکن ہمارے جو پولیٹیشنز اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جن سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی؟ سر دیکھیں شاہ صاحب، میں فیوچر بھی ماضی بھی وہ تو سامنے رکھوں گا. بات یہ ہے
کہ میں جہاں سے جس گھر سے بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں جی میرے فرنٹ دروازے پہ فوج کی بیرکس ہیں, وہ کوئی اور نہیں ہے. میرے رائٹ لیفٹ پہ ڈیو کمانڈ کا آفس ہے, جنرل صاحب بیٹھتے ہیں. میرے گھر کی دیوار کے ساتھ کور کمانڈر صاحب کا گھر ہے. میں اس جگہ سے بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں, اور میں جتنا فوج والے اس تو بڑا ملک کو محفوظ بچا محسوس رہے کر رہے ہوں گے خود کو. جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور محفوظ اگر میں محفوظ محسوس نہ کرتا تو جہاں کیوں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اختلاف تھا, پرویز مشرف نے میرے گھر کے 4 کمرے گروا دیے, یا بلڈوزر بھیج کے 4 کمرے گرا دیے دروازے پہ. تو میں محفوظ ہوں. میں بات کی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک ہمارے ملک کے بھی اپنے حالات ہیں. اس کے اندر جو سیاستدان ہیں, یہ الطاف حسین جو آج اتنی بکواس کر رہا ہے, اس کو بھی پرویز مشرف نے بہت آگے بڑھا کے لے آئے. اچھا, ولی خان کے بارے میں جنرل سنبر نے بات کی ہے. بات یہ میرے بھائی, ڈھاکہ کے اندر وہ گیا تھا مجیب شیخ کو سمجھانے کے پاکستان سے الگ نہ ہو, تو اس نے کہا ولی خان جب تمہارا باپ کانگریس کا جھنڈا اٹھا کے کھڑا تھا گاندھی کے ساتھ, میں سائیکل کے اوپر جھنڈا پاکستان کا لگا کے میں گیا تھا کلکتہ سے دلی تک اپنے بائسیکل پہ. گزارش یہ ہے کہ یہ حالات جو ہیں کیوں ہو رہے ہیں. یہ بات اگر سے صحیح کیا ہے اس وقت آرمی چیف نے, اور راحیل شریف سے زیادہ بہتر آرمی چیف آج تک پاکستان کو ملا بھی نہیں ہے. لیکن جو بات کر رہے ہیں یہ امریکہ میں یہاں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے آپس کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں, CIA کا فلاں سے یہ لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے کہ وہ غور سے ان کو اندر ہی اندر ان کو کنٹرول کریں. لیکن ہاشمی صاحب, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایسے عناصر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کہ جنہوں نے جس پلیٹ میں کھایا اس میں چھید بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مان لیا, ایک بریک مجھے لینی ہے, لیکن میں ہاشمی صاحب کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گا. کریں گے جی, میں سر مجھے بریک لینی ہے سر معذرت کے ساتھ, کہ را کا نام لیتی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ, بات کرتی ہے کہ جناب ملک کے اندر دہشت گردی میں را کافی حد تک ملوث ہے. ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب یہ تو بس ایسے عوام کو بہکانے والی بات ہے, را نہیں ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, فیسیلیٹیٹر ہوں گے, لیکن وہ بالکل اس نوشن کو نگیٹ کرتے ہیں کہ را کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے سر معذرت کے ساتھ, حکومت پر جس طرح سے مذمت کی جانی تھی بعض ایسے عناصر کی جنہوں نے پاکستان مرد آباد کہا, جنہوں نے کہا میں پاکستان کا نعرہ نہیں لگاؤں گا, یا پھر جب کبھی را کا کوئی ایجنٹ پکڑا گیا, وہ مذمتیں عوام تنقید کرتی ہے, پوچھتی ہے ہم سے کہ جناب وہ مذمت اس طرح سے کیوں نہیں کی گئی. آرمی چیف صاحب نے تو نام لے کے ایک تقریب میں مودی صاحب کا اور ہندوستان کا جو ہے وہ بتا دیا کہ ہماری ڈٹرمنیشن کیا ہے, لیکن حکومت کی طرف سے اتنا کلیئر میسج کیوں نہیں آتا. بریک کے بعد بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. پہلے تو کہا جاتا تھا کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر نہیں, پھر کئی مواقع پر ہمیں نظر آیا کہ واقعی ایک پیج پر ہیں, اور بعد میں پھر ایسا لگا کہ اب ایک پیج پر نہیں ہے. لیکن ناظرین اب جو ایک نئی چیز سامنے آئی ہے وہ ہے پارلیمنٹیرینز کا تنقید کرنا. تنقید کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جیسے کہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ سینٹ ہو, نیشنل اسمبلی کا فورم ہو, یہ ایک ایسا فورم ہے یہاں پر الیکٹڈ ممبرز ہمارے ہوتے ہیں, اور ان کو پورا حق ہے, اختیار ہے کہ اپنی اپنی جو ان کی سوچ ہے وہ وہاں پر پورٹرے کرے. لیکن انہوں نے خود یہ بڑی پیاری بات کی کہ کچھ حدود و قیود ضرور ہوتی ہیں, ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, خاص طور پر بات جو ہمارے ریاستی اداروں کی اور اس ادارے کی ہو جو اس وقت ایک جنگ کر رہا ہے ایسے عناصر کے خلاف جو ملک میں شر پھیلانا چاہتے ہیں. فرود اللہ بابر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے سر جو ہے وہ کیا, آپ سن کے بھی آ رہے ہیں اور آپ نے تردید بھی کی وہاں پہ, لیکن میں چاہوں گا چونکہ آپ اس وقت موجود ہیں آن ایئر بھی, کہ کہا گیا فرحت اللہ بابر صاحب کی طرف سے کہ جی ایک بیان آیا, یہ بہت پرانا بیان ہے آرمی چیف صاحب کا, کرپشن اور عسکریت پسندی کا آپس میں تعلق ہے. تو سینیٹر صاحب نے یہ کہا کہ پھر بیان آئے گا کہ دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے.
اگلی بات جو سب سے اہم ہے جس پر میں جنرل صاحب پر کمنٹ لینا چاہوں گا کہ ریاست کے بعض اداروں کا دہشت گرد تنظیموں سے تعلق ہے. یہ وہی بات ہے سر جو اچکزئی صاحب کر رہے تھے. مجھے بتائیں کہ میں کیسے پھر اپنے ان جوانوں کا مورال بلند رکھوں جو اس وقت اتنی مشکل ٹرین میں جنگ لڑ رہے ہیں. سر یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور سینٹ میں جب فرت اللہ بابر نے یہ کہا تو اس کے بعد پھر میری باری تھی ایک دو کے بعد، اور میں نے اس کے اوپر آبجیکٹ کیا ویری سیریسلی. میں نے یہ کہا کہ فرت اللہ صاحب جو ہیں وہ ایک سیاستدان ہیں اور پھر صحافی بھی ہیں، اور یہ بال کو سپن ہی نہیں کرتے، یہ ہوا میں موو بھی کراتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب آپ یہ کہیں کہ آپ بارڈر مینیج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ تنظیموں کے دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، پھر یہ دیکھیں منصور کا جو پاسپورٹ ہے یہ وہ کہ جی پاکستانی اداروں یہ آج سے لیٹ سے 2002 میں یہ 4 میں بنا. 30 لاکھ 35 لاکھ آپ کے افغان مہاجرین ہیں، ان کو بھی آپ نے اکاموڈیٹ کیا. بہت سے لوگوں نے کارڈز بنائے ہوئے ہیں. دیٹ از دی ریزن کہ ابھی شناختی کارڈ بھی چیک ہو رہے ہیں جو نثار صاحب کی جب سے آئے ہیں. سمیں کو تقریباً 9 کروڑ سموں کا وہ کیا ہے، اور یہ چیکس اینڈ بیلنسز سارے ہو رہے ہیں. لیکن تو اس لیے یہ آؤٹ رائٹ الزام لگانا، بٹ کنفیوژن از اسٹل دیئر اینڈ آئی ایم ریئلی سوری. گورنمنٹ مجھے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کنفیوژن ختم کرتی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آرمی چیف صاحب کہتے ہیں نیپ کو، نیشنل ایکشن پلان کو پورے ملک میں پھیلنا چاہیے. بیان آتا ہے پنجاب گورنمنٹ کا، وی ڈونٹ نیڈ رینجرز اور آرمی اور اینی آپریشن ان پنجاب. ایک چیز ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ ادھر آ رہے تھے تو مجھے بتایا گیا کہ وزیر داخلہ صاحب کا یہ بیان ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ صرف فوج نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہی ہے، حکومت بھی جو ہے وہ حکومت نہیں کر رہی ہے. یہ تاثر غلط ہے. یہ کنفیوژن تو ہے نا. کل آرمی چیف صاحب اور بات کر رہے ہیں، آج وزیر داخلہ صاحب ایک اور تاثر پیش کر رہے ہیں. مجھے ایک پیج پہ اگر حکومت اور فوج نظر آ جائے تو میری دل کی تسلی ہو جائے گی. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں کل میں نے رحیل شریف صاحب کی سپیچ میں وہاں موجود تھا جی. وہ بہت بیلنسڈ ایک اچھا فنکشن تھا، اور سپیچ تو اس کا ایک حصہ تھی، اور اس میں یہ ایک آدھ فکرہ جو انہوں نے ان پالیٹیشنز کے مطابق کہا کہ جو بڑا سیریس فکرہ ہے سر، یا سیریس ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے حوصلوں کو کبھی بھی کمزور نہیں کرے گا. انہوں نے اور کچھ بات نہیں کی. نمبر 2 جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کا ایک پوائنٹ جو بڑا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ضرب عضب کو چلائے رکھیں گے اور آگے لے کے جائیں گے. آف کورس آرم فورسز نے اس کے اوپر، ایئر فورس بھی تھی، آرمی بھی تھی، آؤٹ سٹینڈنگ کام کیا ہے، اور ڈیولپمنٹ کے بھی کام ہو رہے ہیں. لیکن آج جو نثار صاحب نے جو بتایا، انہوں نے کہا جی باقی جو 18-19 پوائنٹ ہیں ان میں سے 9 تو صوبوں کے ہیں، اور 8-9 انہوں نے گنائے کہ مختلف منسٹریز کے ہیں. ان کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک دفعہ میٹنگ بھی کی تو انہوں نے کہا جی 7-8 پوائنٹ ایسے جس کے اوپر پروگریس پہ میں بھی مطمئن نہیں ہوں، اور اس کو آگے چلانے کی بات ہے. یہ بیان صرف آرمی چیف کا آتا ہے یا ایس پی آر سے بیان آتا ہے کہ جناب سیٹسفیکٹری پرفارمنس اتنی نہیں ہے؟ میں ہاشمی صاحب سے جواب دے لوں ذرا اس چیز کا. جس حد تک بات کی وہ ٹھیک کی، انہوں نے کہا کہ کئی چیزوں کے اوپر نہیں ہے اور وہ واقعی نہیں ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% کنٹرول ہے. کل رحیل شریف صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا، اور اس لیے یہ میں ہاشمی صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو پہ شوکت صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے. ہاشمی صاحب نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بار بار آ کے یہ ہمیں بیان ملتا ہے آرمی چیف صاحب کا یا ایس پی آر سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جناب اور کام ہونا چاہیے. ہمارے اوپر ایک ڈو مور کا مطالبہ ہے، پھر ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ڈو مور کا کہتی ہے. آرمی کے مطابق وی آر فلفلنگ دیئر پارٹ، بٹ سویلین گورنمنٹ اپنا وہ حصہ اپنا وہ کام مکمل نہیں کر رہی. سر اس سے دیکھیں جو آرمی پر ایک قسم کا ڈائریکٹ جو پریشر آتا ہے وہ ان کے جوان، ان کے آفیسر، ان کے جرنیل، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی خواہش بالکل یہ ہونی چاہیے کہ باقی کام بھی اپنی جگہ پہلے پاکستان کی سالمیت کے لیے وہ کام سویلین بھی کریں جو ان کے ذمہ ہے. لیکن میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں ان کا موقف بالکل صحیح ہے رحیل شریف صاحب کا، لیکن اس سے میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تمام موقف کے اوپر یہ جواب تو سویلین گورنمنٹ دے سکتی ہے، لیکن یہ ہماری سالمیت سے ہٹ کے کوئی چیز اور ہے ہی نہیں کہ انڈیا جس طرح سے آنکھیں دکھاتا ہے، امریکہ لیکن ہم نہیں دکھاتے نا آنکھیں دکھا رہا ہے، لیکن امریکہ ہم اس طرح سے آنکھیں نہیں دکھاتے. جی ہم اس طرح سے آنکھ کیوں نہیں دکھا پاتے؟ نہیں، لیکن جتنا امریکہ
جو سن لیں جتنا امریکہ ڈوم اور کہتا ہے وہ شاید آپ کر بھی نہیں سکیں گے. انڈیا وہ تو افغانستان کے اندر بھی حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی نہیں کر سکیں گے. فوج لانا چاہتا ہے, آپ پر اعتماد نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے. دیکھیں وہ آپ پر اعتماد نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ہمیں مجھے بریک سر ہاشمی صاحب لینی ہے, لیکن ایک اور سوال میں اب واپس آؤں گا. شوکت صاحب نے ہمیں جوائن کیا, شوکت یوسف صاحب نے, تو میں ان کے لیے سوال ہے کہ, اور یہ سر آپ سے بھی ہوگا کیونکہ گورنمنٹ کی تو ہوتی ہے اس سلسلے میں, گورنمنٹ خود تو ٹھیک ہے اس طرح سے وہ پہلے والے بیانات جو ہمیں جب گورنمنٹ اپوزیشن میں تھی پی ایم ایل این کی تب وہ سننے کو ملتے تھے, وہ بیانات تو نہیں ہے اگینسٹ آرمی اسٹیبلشمنٹ, اگینسٹ پاک آرمی, لیکن جو کچھ اتحادی ہیں حکومت کے ان کے جب بیانات آتے ہیں تو پہلے ان کی تردید ہو جاتی ہوگی لیکن کوئی خاص ایکشن نہیں لیا جاتا. یہ ایک تنقید کی جاتی ہے گورنمنٹ پر. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, اس پر مزید بات آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شوکت صاحب, آپ سے میں تھوڑی سی ڈفرنٹ اینگل سے بات کرنا چاہوں گا. آپ کے ایک سیاسی آپ کے جو الائنس ہے, قادری صاحب وہ ہوں, وہ بھی فوج کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جناب آپ اپنا کوئی وعدہ پتہ نہیں کیا کوئی نہیں کیا مجھے نہیں پتا, وہ کہتے ہیں تقریروں میں وہ پورا کریں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے والی بات ہے, آرمی چیف صاحب اس کو پورا کریں. پولیٹیشنز ہوں اپنی سیاست کے لیے وہ بھی سارا وزن آرمی کے اوپر ڈال رہے ہیں, بات ہو ملک میں سیکیورٹی کی وہ بھی آرمی کے اوپر ڈال رہے ہیں, پھر پارلیمنٹ کا فلور استعمال کر کے تنقید بھی ہم انہی پر کر رہے ہیں, جب سب کچھ کرنا ہی انہوں نے ہے. تو شوکت صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ جنرل صاحب کا کیا کام ہے, ہاشمی صاحب کا کیا, پھر میرا کیا کام ہے, پھر سب کچھ انہی کے حوالے کر دیا جائے؟ شوکت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ہی ادارہ رہ چکا ہے. اگر ہم اس ادارے کو زیادہ نہ چھیڑیں تو بہتر ہی ہے, کیونکہ دیکھیں اس وقت اگر لٹرلی آپ حکومت کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں. جی شوکت صاحب فرمائیے, آپ کی آواز آ رہا ہے ذرا, اگر ایکو بند کر دیں تو مجھے اپنی آواز دوبارہ سنائی دے رہی ہے. پلیز کنٹینیو. اچھا, دوسری دیکھیں جس طریقے سے راحیل شریف اس وقت پاکستان کی حکومت کی جو بات کر رہا ہے نا, یہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ جتنا ظلم ہوا اس پہ کون حکومت جو ہے کون سا نمائندہ بولا, کتنی ٹیم حکومت نے بنائی کہ اس کا جواب دیتے, سوائے اس کے کہ عمران خان جب ایک سپیچ کرتا ہے تو 5-6 وزراء کی ٹیم بنی ہے, انہوں نے خواہ مخواہ آنا ہے ٹی وی پہ اس کا جواب دینا ہے. لیکن الطاف حسین نے اتنے بڑا دعویٰ کیا, اتنے جو کچھ اس نے کہا اس کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا, کشمیر پہ کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں تھا. سی پیک کے حوالے سے جتنا کلیئرٹی سے بیان دیا آرمی چیف نے, اس میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گے, انڈیا کو تھریٹ کیا, بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی کہ دوستی بھی جانتے ہیں اور دشمنی کا قرض اتارنا بھی جانتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو گورنمنٹ, جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے نا, ان کے جو فورن پالیسی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہم جو بھی اسٹیٹمنٹ اس قسم کی دیکھ رہے ہیں یہ فوج کی طرف سے آ رہا ہے, حالانکہ مجھے نہیں خیال ہے ٹھیک ہے فوج ایسا ویکیوم پایا جاتا ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ میں مورال بلند کرنا تھا اپنے لوگوں کو, جس کو فل کرنے کے لیے ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ کو سٹیپ ان کرنا پڑتا ہے اور ان کو بات یہ کرنی پڑتی ہے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ان کا نہیں ہے, یہ تو کم سے کم مانتے ہیں نا آپ شوکت صاحب؟ دیکھیں ضرب عذب ہو رہا ہے اس میں. ہمارے جو گورنمنٹ ہے نا اس کو اس طرح اون کر کے اس کو بات کرنا چاہیے تھا ہر چیز میں, تاکہ ان کے مورال جو ہے ہائی رہتا ہے. لڑنے والے لوگ تو بیچارے وہاں لڑ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ہم تو یہاں کمروں میں بیٹھ کے ان پہ بات کر سکتے ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا شوکت صاحب. میں بڑھتا ہوں ہاشمی صاحب کی طرف. کم از کم مورل سپورٹ تو دینا. اچھا ہاشمی صاحب, اس سوال جو میں نے بریک سے پہلے ایک رکھا تھا اور شوکت صاحب سے بھی میں نے تقریباً اسی پر بات کی, حکومت اون کر رہی ہے کیا ضرب عذب کو؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب تنقید ہوتی ہے ہماری سیکیورٹی اداروں پر تو وہ تنقید ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر وہ اتحادی جماعتیں یا ان کے لیڈران یا ان کے ممبران کرتے ہیں, حکومت کی اتحادی جماعتوں کے, لیکن اس کے بعد کوئی اتنا ایسا رسپانس نہیں آتا کہ ہمیں واضح طور پر تردید نظر آئے اس کی, یا پھر حکومت ڈس اون کرے اس کو. دیکھیں جو ضرب عذب ہے یہ تو پوری قوم نے اس کو اون کر لیا ہے, اور اس کا
जनरल साहब ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन कौम देख रही है कि कोई आदमी ज़रब अज़म में पीछे नहीं है, बल्कि शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह कौम जो है वो राहील शरीफ की इस जंग के अंदर पीछे खड़े हैं। ये इसके अंदर दो राय नहीं है। अब आप ये फरमा रहे हैं कि जो क्रिटिसिज्म है, वो क्रिटिसिज्म जो लोग कर रहे हैं पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्होंने कई दफ़ा किया। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम था कि उनके अल-जुल्फ़िकार वाले ट्रेनिंग दिल्ली में ले रहे हैं, एमक्यूएम के भी ऊपर हुआ था। मैंने शुरू से आपसे अर्ज़ किया है कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। ये हमारी कौम उसको महसूस ही नहीं कर रही कि इसको गिराने के लिए, ख़त्म करने के लिए। और आज जो हमारा राहदारी का समझौता है जिसमें 2 कदम आगे चल पड़ेंगे तो पाकिस्तान चल पड़ेगा। जो नहीं महसूस कर रहे कि 5 साल असम्बलियाँ पूरी कर लें, नवाज शरीफ या कोई हो ना हो, ये पूरे इमरान खान साहब हो ना हो, ये प्रोसेस अगर चल पड़े तो ये इतने दुश्मनों का जवाब पूरी कौम दे सकती है। अकेली फौज नहीं दे सकती, अकेली हुकूमत नहीं दे सकती। हमें पूरी कौम को साथ मिला के चलना चाहिए। जिनकी गलत फहमियाँ हैं वो गलत फहमियाँ दूर करनी चाहिए। ये बात हकीकत है। ठीक है सर। पंजाब में भी यहाँ पे डकैतियाँ इस मुल्तान शहर में इतनी हो पंजाब गई में होना चाहिए रिकॉर्ड हो फौजी गई। ऑपरेशन। मैं आता हूं जनरल उसके साहब ऊपर अगर कोई कहता है रेंजर, पंजाब में फौजी ऑपरेशन मखदूम साहब, जी? पंजाब में फौजी ऑपरेशन की गुंजाइश बनती है मखदूम साहब? नहीं, मैं तो रेंजर्स के खिलाफ नहीं हूँ। अगर मुल्तान के अंदर आके वो डाकुओं से बचा सकते हैं, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है। मैं तो आपको बताता हूँ, मैं अपने फौजी का एक जो वो कांस्टेबल है उसके पाँव में जो जूता है उसकी खाक उड़ती है तो उसकी खाक को अपनी आंखों का सुरमा समझता हूँ। मैं ये बातें छोड़ें, पूरी कौम साथ खड़ी है। लेकिन ये झगड़ा हुकूमतों का अगर इतना बढ़ जाए, अगर हमारी एजेंसियां इतनी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं है इस कौम की नहीं मुझे होगी। ब्रेक लेनी है सर यहाँ पे। और आपने यकीनी तौर पर एक मैच्योर सियासतदान होने की हैसियत से जो बातें की हैं वो वेटेज रख। एजेंसियों में टकराव वो तो ऐसा खैर नहीं है, लेकिन सेम वही बात कि हमारी जो सियासी हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी पॉलिटिकल एलीट है, उनमें ये तासुर एक तो पाया जाता है और अब तक़वियत हासिल कर रहा है। हम उनके तकारीर में, उनके बयानात में ये चीज़ की कमी नहीं देख रहे, बढ़ावा देख रहे हैं। जनरल साहब भी मौजूद हैं, उनसे कुछ और चुपते सवालात करेंगे जो कि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे सीनियर भी हैं, शफीक हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे पूछनी जाना ज़रूरी है। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, अर्लियर जो हमारा सब्जेक्ट था जनरल साहब, उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे करने हैं। ठीक है। और लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो कि अभी आज की एक डेवलपमेंट है वो ज़रा बैनुल-अक़वामी सतह पर है, मैं चाहूँगा उसको ज़रा नाज़रीन को दिखा दूँ, फिर मैं उस पर आता हूँ। अच्छा, वो थोड़ा सब्जेक्ट से हट कर भी है लेकिन सब्जेक्ट का हिस्सा भी है क्योंकि वो चीज़ अभी भी प्रिवेल कर रही है पैनामा पेपर्स के हवाले से। जी, डेनमार्क की गवर्नमेंट ने और उनके जो फाइनेंस टैक्स मिनिस्टर हैं, सॉरी, उन्होंने 1 मिलियन यूरो देकर पैनामा पेपर्स का जो डाटा है जो उनके मुल्क से मुतालिक है, उनके जो 500-600 जो डैनिश टैक्स पेयर्स जिनका नाम आया है, नॉन टैक्स पेयर्स जिनका नाम आया है, वो डाटा खरीदा गया है। ये गार्डियन की आज की खबर भी है। वो 1 मिलियन यूरो देकर डाटा इसलिए खरीदा गया है कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और फिर उन मिनिस्टर साहब का ये बयान है, आप ये जाके, आपको लिंक भी आपके सामने, आप पढ़िएगा कि जनाब ये ठोस शवाहिद हैं, ये जो डाटा है ये वैलिड है और इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी टैक्स एवेडर्स को अपने मुल्क में पकड़ने के लिए। और आपको ये बताता चलूँ कि इन 600 लोगों में जिनके हवाले से डाटा मंगवाया गया है, डेनमार्क की हुकूमती अहदेदारान, उनकी हुकूमत के जो बड़े नुमाइंदे हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। जनरल साहब, बड़ा ही एक मतलब उस तरह देखा जाए
بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ سا مجھے طریقہ لگا یہ ڈنمارک کی گورنمنٹ کا. اور پھر گارڈین یہ بھی ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ سیکریٹلی کئی ایسی یورپین اسٹیٹس ہیں جنہوں نے ڈیٹا خریدا ہے, ریویل نہیں کیا لیکن خریدا تھا کہ خود انویسٹیگیٹ کریں. اچھا, اگر اس طرح کا کوئی کام سٹیپ لیا جائے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تنقید کا ایک آپ پر ایک انبار ہے اور مسلسل ہر جگہ سے میڈیا ہو, اپوزیشن ہو, ویسے عوامی حلقے ہوں, اس تنقید اس میگنیچیوڈ میں کچھ کمی آ جائے گی سر. جی دیکھیں, اس پہ میں آتا ہوں نا, ایک پوائنٹ میں پہلے کا کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ملک کے اندر ہم سب لوگ پالیٹیشنز ہیں, لیکن ان پالیٹیشنز کے اندر جو اسٹیٹس پرسن ہیں نا وہ فیو ہیں, اور جاوید ہاشمی صاحب ون آف دیم ہے کہ یہ پالیٹیشین نہیں ہے, یہ اسٹیٹس مین ہے. چونکہ ان کی باتوں سے بھی آپ کو لگا نا کہ آپ نے میں سولجر کی خاک کو آنکھوں کا کاجل بناؤں گا, یہ وہی لوگ کہتے ہیں جن کا براڈر ویژن ہو اور ان کو پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے. یہ میسیج ہے ان لوگوں کا جو ہماری انٹیلیجنس یا سیکورٹی ایجنسیز پہ تنقید کرتے ہیں اور غلط طریقے سے تنقید کرتے ہیں. عدلیہ کا بھی احترام ضروری ہے, آرم فورسز کا بھی, لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ عدلیہ کے کسی فیصلے کے بعد آپ اپنا معترض نہ ہو سکیں. لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح یعنی سیکورٹی ایجنسیز کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ریکمنڈیشن دینی ہے. ہم پارلیمنٹ کے فلور پہ کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے, لیکن آؤٹ آف دی پلیس یعنی ٹوٹلی رانگ کہ ان کا تو ٹیررسٹ کے ساتھ نیٹ ہے یا یہ بدماشوں کے ساتھ, تو یہ تو چیزیں غیر پارلیمانی بھی ہیں, غلط بھی ہیں اور نہیں ہونی چاہیے. تیسری بات جو شوکت صاحب نے بھی ریز کی تھی کہ جی یہ رحیل شریف صاحب کے بیانات آتے ہیں تو حکومت کے نہیں آتے. دیکھیں آج آپ حالت جنگ میں 1.5 لاکھ کی فوج آپ کی برسر پیکار ہے, لوگ شہید ہو رہے ہیں, آپ لوگ ڈپلائیڈ ہیں اور ملک کے اندر بھی دشمن ہے اور باہر بھی دشمن ہے, تو اسٹیٹمنٹ سالار نہیں دینی ہے. ان کی امپلائمنٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ نے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کیا. جو سالار ہیں ہمارے, انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ انہوں نے دشمن ملک کے سالار کے حوالے سے نہیں, دشمن ملک کے پرائم منسٹر کے حوالے سے دیا. So the onus it resided on our prime minister as well کہ وہ بھی clear cut statement دیتے. ہمارے پرائم منسٹر نے فار شور بیانات بھی دیے, یونائٹڈ نیشن کے اندر کشمیر کا ذکر کیا. ہم نے 5 پرماننٹ ممبرز کو الگ بریف کیا, سرتاج صاحب نے یورپین یونین کے امبیسڈرز کو الگ آ کے ادھر بریف کیا, ہیومن رائٹس کمیشن کو لکھا. ابھی بان کی مون جو ہے سیکرٹری جنرل کو پرائم منسٹر نے لیٹر لکھا, ان کا جواب آیا کہ یس آپ کریں. انہوں نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ اپنے ادھر انوائے بھیجیں, اور ابھی انوائز بھی ہمارے باہر جا رہے ہیں. تو بہت کچھ کام ہو رہا ہے. اگی مطلب کچھ لوگوں کو 7 سبمٹ میں ایسے تو اس کے امکانات کم ہی ہیں کہ پرائم منسٹر مودی آئیں, مشکل لگ رہا ہے, لیکن اگر آتے ہیں تو میں ایکسپیکٹ کروں. اچھا, we don't care less if he doesn't come. دیکھیں مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسے سٹیٹمنٹ کا انتظار کر رہی تھی عوام شاید. دیکھیں انتظار کیا, یہ ہر پاکستانی, ہر محب وطن پاکستانی کی آواز ہے. اگر آپ نے 1400 بندوں کی آنکھوں سے بینائی سے کر دیا اور کشمیر کے اوپر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, آپ کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد اگر somebody says کہ میں نہیں, انصار کا ایک فورم ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ میوچل بات کرنا چاہتے ہیں, ویلکم if he wants to come because prime minister بھی وہاں ہیں. But if he says کہ he doesn't want to come, this means کہ he doesn't want to face facts. یہاں تو میڈیا بھی بات کرے گا, لوگ بھی کریں گے, پریس میں. ہم بھی باہر میں برٹن جا رہا ہوں سر, اس کو 1 منٹ سے رہ گیا, وہ جو پیناما پیپرز والی چیز تھی اس پہ آ جائیں ذرا کائنڈلی. یہ ایک بڑی پازیٹیو ہے, میں سمجھتا ہوں ڈنمارک کی گورنمنٹ نے جو کیا, ڈنمارک کی گورنمنٹ نے کیا بڑا پازیٹیو کیا کہ ان کو یہ ڈیٹا ملتا ہے. میں آپ کو یہ اشور کرتا ہوں کہ پاناما لیکس ہوں یا کوئی بھی کسی قسم کی ایسی جو منی لانڈرنگ کی بات ہے, یا آپ کے اور آپ نے قرضے معاف کرائی, کوئی بھی چیز ہو, اس کے اوپر جو بھی لا آف دی لینڈ ہے اس کے اوپر متفقہ طور پہ فیصلہ کر کے ان کو کیفر کردار تک لے جانا ضروری ہے. اچھا سٹیٹمنٹ, وقت میرے پاس ختم ہو گیا, لیکن ایک آخری گزارش میں کرتا جاؤں گا, چونکہ آپ سینئر ممبر ہیں سر گورنمنٹ کے. اگر گورنمنٹ اس معاملے میں تھوڑی اور پرویکٹیو ہو کے کوئی پرویکٹیو اپروچ دکھا دے, جیسے کہ ڈینش گورنمنٹ نے دکھائی ہے کہ جناب آپ آگے بڑھے, آپ نے ڈیٹا خریدا, 10 کروڑ روپے لگا, 1 ملین یورو کا, 10 کروڑ. یہ گارڈین کی رپورٹ ہے نا, اگر اس کے اندر پورا راستہ ہوا تو آئی کین ایشور یو
کہ ہماری حکومت بھی یہ جو 400 یہ 600 کی لسٹ ہے منگوائے گی. in addition to that اور بھی لوگوں کو ہم نے تو ٹھیک کہا ہے. سوئٹزرلینڈ اچھا کے گورنمنٹ کو سر، لکھیں گے $200 بلین وہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں ناظرین، اس پہ ایک علیحدہ سے بالکل پروگرام بنتا ہے، اور جنرل صاحب یا پھر اور حکومتی نمائندے اگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو یقینی طور پر بڑی خیر اصل گفتگو اور کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل سکے گا. میں معذرت خواہ ہوں جاوید ہاشمی صاحب کے اس چنک میں آپ سے بات نہیں ہو سکی، لیکن بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. شوکت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.